اگر آپ لوگ بھی معدے کے لیے روزانہ اومیپرازول کیپسول استعمال کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس معدے کی جلن کو ختم کرتا ہے اور یہ بالکل سیف ہے، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کو اس کے ہیوی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں، اور میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اومیپرازول کیپسول استعمال کرنا بند کر دیں گے۔ پاکستان میں یہ ٹرینڈ عام ہو گیا ہے، 10 میں سے 7 لوگ اومیپرازول کیپسول ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے پین کلر ٹیبلٹ ہو، اور ڈاکٹر حضرات کے مشورے کے بغیر یہ مہینوں بلکہ سالوں تک ریگولر بیس پہ استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد ان کو ان سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایک لمبے عرصے سے اومیپرازول کیپسول استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں وٹامن B12 کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کی باڈی میں میگنیشیم کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کی باڈی میں کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہڈیوں کو کمزور کرے گا۔ جب آپ کی باڈی میں کیلشیم کی کمی ہوگی تو ظاہری سی بات ہے آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی اور وہ اوسٹیوپروسس کی طرف خدا نخواستہ جا سکتی ہیں، اور لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے یہ آپ کے دل اور گردوں تک اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں ایک ایسا الٹرنیٹ بتانے والا ہوں جو آپ ریگولر بیس پہ لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ لوگوں کو اومیپرازول کے مقابلے میں بہت کم دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کے معدے میں تیزابیت کا ایک لیول ہوتا ہے، اگر تیزابیت اس لیول سے زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو ایسیڈیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اومیپرازول کا جو کام ہوتا ہے یہ آپ کے معدے میں بننے والی تیزابیت کو کم کر دیتا ہے، حالانکہ یہ بیماری کا علاج نہیں ہے بلکہ آپ کی جو علامت ہے اس کو دبا دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اومیپرازول کیپسول کو استعمال کرنا بند کرتے ہیں تو آپ کو دوبارہ جلن اور گیس شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اومیپرازول کیپسول 4 ہفتے سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں کیلشیم اور میگنیشیم کی کمی ہوگی۔ جب آپ کی باڈی میں کیلشیم کی کمی ہوگی تو آپ کی ہڈیاں کمزور ہوگی، اور جب آپ کی ہڈیاں کمزور ہوگی تو یہ معاملہ اوسٹیوپروسس کی طرف خدا نخواستہ جا سکتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے کانسٹیپیشن اور انڈائجیشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے آپ کے معدے کی تیزابیت کو دبا دیا جاتا ہے، جس سے آپ کی ڈائجیشن اچھے طریقے سے نہیں ہوتی۔ آپ کے معدے میں تیزابیت کا جو نیچرل لیول ہے جس کو ہم پی ایچ کہتے ہیں، جب آپ اس کو اومیپرازول کیپسول کے ذریعے تباہ کریں گے تو ظاہری سی بات ہے آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ایسا کون سا فارمولا ہے جو ہم اپنے معدے کی تیزابیت، گیس اور بدہضمی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال کرنے سے ہمیں اتنے ہیوی سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو نہ ملے۔ فموٹاڈین ٹیبلٹ آپ لوگوں کو مارکیٹ میں ایزیلی اویل ہو جائے گی، کسی بھی کمپنی کی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو تصویر دکھائی ہے یہ صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، آپ لوگ کسی بھی کمپنی کی استعمال کر سکتے ہیں جو کمپنی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے۔ فموٹاڈین ٹیبلٹ اومیپرازول کیپسول کا بہت زبردست الٹرنیٹ ہے، کیونکہ اومیپرازول کیپسول آپ کے معدے کی تیزابیت کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ فموٹاڈین ٹیبلٹ آپ کے معدے کی تیزابیت کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بجائے اس کو بیلنس کرنے میں مدد دیتی ہے تاکہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ وہ مل کر اچھے طریقے سے ورک کر سکے، اور یہ اومیپرازول کی نسبت سیف بھی ہے۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اومیپرازول کیپسول کے اگر اتنے ہیوی سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو اس کو استعمال کرنے کے لیے مارکیٹ میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اومیپرازول کیپسول کو آپ بالکل ہی استعمال نہیں کر سکتے۔ اومیپرازول کیپسول کو السر، ایچ پائلوری ٹریٹمنٹ اور مختلف کنڈیشن میں صرف مختصر وقت کے لیے دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے مہینوں حالانکہ سالوں تک اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ فموٹاڈین ٹیبلٹ کے علاوہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں پروبائیوٹکس کا لازمی استعمال کیا کریں، کیونکہ گٹ ہیلتھ کے لیے پروبائیوٹک جو ہے یہ بہت زبردست چیز ہے۔ پروبائیوٹک پہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔